مرتبے کے حساب سے دیتا ہے۔ جب بات حبیب کی آ گئی، اللہ نے کہا میرے حبیب آگ سے آپ کو نکالوں، کیا کمال کی بات ہے۔ ہائے 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 ہائے، حبیب آپ کو دریا سے گزار دوں، یہ کیا کمال کی بات ہے۔ حبیب آپ کو اگر میں جو ہے بغیر باپ کے پیدا کر دوں، یہ کیا کمال کی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ لو، وہ بغیر باپ کے پیدا ہونا وہ ان کی شان تھی، آگ سے سلامت نکلنا وہ ان کی شان تھی، دریا سے بچ کے نکلنا وہ ان کی شان تھی، لامکاں کے میرا دیدار کرنا یہ آپ کی شان ہے۔ میرے دوستو، ارے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا عظمت والا نبی اللہ دے دیا، غلامہ خاموش آمنا صدقنا کرنا، یہ کرو رے بولے تو ہولے، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے۔ ڈارلنگ تم ایسے ایسے سوالہ کئی کو کرتے، تمہیں کو جیٹھانی بننے کا شوق ہے، دیورانی بننے کی خواہش ہے، چچورے پورے بیوقوف نالائق قوم ہے، بیوقوف قوم نہیں۔ دیکھو بھائی میرا بیٹا تقریر کر رہا، میں کیا کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بولتا ہوں، سینہ ٹھوک کے بولتا ہوں میرا بیٹا ہے بولتا ہوں، نہیں۔ آپ کا بیٹا تقریر کر رہا، آپ کا بیٹا انجینئر بنا، آپ کا بیٹا ڈاکٹر، پاگل ہے پٹا، ایسا بولتے ہیں، سینہ ٹھوک ڈاکٹر ہے میرا بیٹا بولتے آپ۔ اجی اولاد اگر کامیاب ہو گئی تو باپ کا سینہ چوڑا ہوتا، یہاں تو نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، یہاں تو نبی کو مقام دیا جا رہا ہے، جس کے صدقے میں تم مومن کہلا رہے ہو، جس کی وجہ سے تم مسلمان ہوئے ہو، جس کی وجہ سے تم کو اسلامی کہا جا رہا ہے، تو پھر ایسے نبی کی شان تم تو چار مینار کے مینار پہ چڑھ کے بولنا کہ میرا نبی اتنی شان والا ہے، تم تو جو ہے تاج محل کے گنبد پہ چڑھ کے بولنا میں ایسے نبی کا ماننے والا ہوں، یہ بولنا چھوڑ کے مانا حضور کو معراج نہیں ہوئی، سو جا۔ چچوری قوم، نالائق بے وقوفہ ہے۔ میرے بھائی آپ مسئلے کو سمجھو، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو ہم کو یہ سب باتیں یقین رکھنا، ماننا، جاننا ضروری ہے۔ اللہ جو چاہا کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو اپنی شان کے مطابق، ان کی شان کے مطابق نوازا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کسی اور کو بھی یہ شان دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں حبیب، کلیم اللہ کی شان کچھ اور ہے، خلیل اللہ کی شان کچھ اور ہے، روح اللہ کی شان کچھ اور ہے، حبیب اللہ کی شان کچھ اور ہے۔ حبیب آپ میرے حبیب ہیں، میں آپ کو آپ کی شان کے مطابق دوں گا، اور ایسا سرفراز کروں گا میرے مصطفیٰ، تہتی دنیا تک دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی جیسے میرے مصطفیٰ ہے ویسا کوئی اور نہیں ہے۔ ایسا اللہ نے حضور کو نوازا، ایسی شان سے نوازا، تو لہٰذا معراج النبی کیا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، مگر قدرت رب ذوالجلال کی ہے۔ قدرت کس کی ہے؟ رب ذوالجلال کی، اللہ کی قدرت ہے، اور یہ ایک راز ہے، یہ ایک چھپا ہوا راز ہے، اس کو سمجھنا بیوقوفوں کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ آمنا صدقنا، قبول کر لے، ہم کو جتنا معلوم ہے، ہمارے علماء نے، بزرگوں نے ہم کو جتنا دیا قبول کر لے۔ دیکھو پیارے بزرگوں اور دوستوں، بعض لوگ ہم بولے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معراج کو مانتے تھے؟ پوچھے، عجیب و غریب سوال ہے۔ بیچارے جا کے پان ڈبے پہ کھڑے ہو کے، ترکاری کی دکان پہ کھڑے ہو کے بیچارے بھولے بھالے مسلمان سے پوچھے، اس کو ہولے کو نہ صحابہ معلوم، وہ غریب کو نہ قرآن معلوم، وہ بیچارے کو ضروریات زندگی اس کے علاوہ نہ حدیث معلوم نہ کتاب معلوم، اس کو پوچھ رہا صحابہ اکرام کرے تھے کیا؟ میرے کو پوچھ، میں بولتا ہوں صحابہ اکرام کیا کرے، رسول اللہ کیا کرے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، میں بولتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے معراج کا ذکر قرآن میں 5 جگہ ہے۔ کتنی جگہ ہے؟ 5 جگہ۔
سورہ نجم میں جو قرآن میں ذکر آیا ہے، چوتھی جگہ سورہ نجم میں آیا، 1-2 آیت نہیں ہے، مسلسل معراج النبی پر 18 آیتیں صرف سورہ نجم میں. کتنے؟ 18 آیتیں سورہ نجم میں. سورہ بنی اسرائیل میں 2 مقام پر ہے، سبحان الذی اسریٰ والی پہلی آیت، پھر اس کی 7ویں آیت. سورہ نجم میں 18 آیتیں ہیں. پھر 30ویں پارے میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں. جعفر صادق جن کے کنڈوں کی فاتحہ کریں نا آپ لوگ، انہوں قرآن کی تفسیر لکھتے ہوئے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کی تفسیر لکھتے ہیں، قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی، وَالضُّحَىٰ کا معنی ہے قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی. اللہ قسم کھا رہا ہے بھائی، چاشت کے وقت کی قسم کئی کو کھایا اللہ؟ سبحان اللہ. اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کیوں یاد کیا؟ تو فرماتے ہیں یہ چاشت کا وقت یہ روزانہ کا وقت نہیں ہے، یہ وہ چاشت کا وقت ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. یعنی کہ یہ چاشت کا وقت عام چاشت کا وقت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا وقت ہے. اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے مجھے اس وقت کی جس وقت میں آمنہ کا لال پیدا ہوا. وَالضُّحَىٰ بمیلاد مصطفیٰ کی قسم، میلاد النبی کی قسم. امام جعفر الصادق کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد میلاد مصطفیٰ کا وقت ہے. پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. قسم ہے مجھے اس رات کی جب وہ مکمل طور پر چھا گئی. فرماتے ہیں کون سی رات؟ فرماتے ہیں اس رات سے مراد یہ روزانہ کی رات مراد نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ اپنے حبیب کو راتوں رات آسمانوں کا سفر کروا رہا تھا، سدرہ پہ بلا رہا تھا، عرش پہ چڑھا رہا تھا، لامکاں میں لا کر اپنا دیدار کرا رہا تھا. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ میں میلاد مصطفیٰ کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میں شب معراج کی قسم، شب معراج کی قسم. امام جعفر الصادق کون ہیں؟ امام زین العابدین کے پوترے، امام حسین کے پڑ پوترے، مولا علی المرتضیٰ کی نسل پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک. وہ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ شب معراج کا، میلاد النبی کا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ اب کا نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانا عقیدہ. انہیں پوچھ رہا ہوں صحابہ اکرام کر رہے تھے کیا؟ آپ لوگ کر رہے، صحابہ جگہ تھے کیا؟ سنیے قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ 5 مقامات پر شب معراج کا ذکر ہے، 5 مقامات پر اسراء کا ذکر ہے، معراج کا ذکر ہے 5 مقامات پر، جس میں سے ایک مقام پر مکمل 18 آیتیں. یہ ہو گیا قرآن. حدیث میں ساری حدیثوں میں دیکھ رہے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں سینکڑوں حدیثیں شب معراج پر ہے. صرف بخاری کے اندر 11 مقامات پر لیلۃ الاسراء معراج النبی کا ذکر بخاری شریف کے اندر ہے. 11 مقامات پر. یہ ہو گیا. اب کون کون صحابہ کرام لیلۃ المعراج کا ذکر کرے؟ ان صحابہ کرام کی فہرست اگر نکالو تو پتہ چلتا ہے 45 صحابہ ہیں. کتنے؟ 45 صحابہ ہیں جنہوں نے لیلۃ الاسراء معراج النبی کا ذکر احادیث میں روایت کیا ہے. 45 صحابہ اکرام سے مروی ہے معراج کی احادیث. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، بات علم کی اگر کرنی ہو تو عالموں سے پوچھیں. وہ بیچارہ ترکاری والا، ٹماٹے بیچنے والا، پان ڈبے والا، کرانہ اسٹور والا، ہوٹل چلانے والا، غریب مسلمان، اس کو کیا معلوم؟ اس کو معراج کا معنی اس لیے معلوم، معراج کی دلیل اس کو کیا معلوم؟ جاہل قوم ان کو پکڑ کے پوچھ رہی، ان کو پکڑ کے پوچھ رہی. تو ایسی باتوں سے آپ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ایسے لوگوں سے اپنی ایمان کو بچا کے رکھیے.
اپنی آخرت کو سنوار کے رکھیے۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا اور آگے چلتے ہیں۔